پاکستان میں رہنا آسان نہیں اتنا، سمجھ لیجئے آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پاکستان میں جہاں پر غربت، بھوک، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری اور کرپٹ بدعنوان حکمران ہیں، وہیں پر مذہبی انتہا پسندی بھی عروج پر ہے۔ یہ سائیڈ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی وہ رپورٹنگ ہے جو کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہونے والوں سے متعلق ہے۔ اس کو جب بین الاقوامی دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو پاکستان کا امیج کیسا بنتا ہے، پاکستان کا منظر، پاکستان کی منظر کشی ان کے سامنے کیسی آتی ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں۔ وہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام ہی کے نام پر جہاں پر لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے اور پھر قاتلوں کو ہیروز بنا کر ان کو بوسے دیے جاتے ہیں، ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں۔ دنیا اس کو کیا سمجھے؟ کیا ہمارے اسلام کی یہی تعلیمات ہیں؟ ایک معمول بنتا جا رہا ہے کہ کسی کی ذاتی رنجش بھی ہے، اس پر بھی بنیاد مذہبی انتہا پسندی کو بنا کر اس کو ٹپکا دو اور خود آپ غازی بن جاؤ، خود آپ عوام کی نظروں میں ہیرو بن جاؤ۔ جب بھی کسی پر الزام لگتا ہے تو اس کو بولنے کا، صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ اس سے بڑی ناانصافی اور اسلام کی حدود کی خلاف ورزی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ابھی چند دنوں سے سوشل میڈیا پر جو مفتی طارق مسعود صاحب سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کے فتوے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ کہ وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کی معافی کے باوجود بھی لوگ ٹھنڈے نہیں ہو رہے اور وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے وہی علماء کرام ہیں جو کہ منبر و محراب سے اس طرح کا درس دیتے ہیں۔ آج مفتی طارق مسعود صاحب کی بے بسی، لاچاری اور پھر بار بار اپنے بیان کی وضاحت دینا، معافی مانگنا، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ وقت بھی تھا کہ یہی مفتی طارق مسعود صاحب ایک جذباتی تقریر کرتے ہوئے عوام کو فتوے دے رہے تھے کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ کوئی بھی، کسی کو بھی آپ گستاخی کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنیں تو اس کو وہیں پر ٹپکا دیں۔ آپ کو بالکل پولیس میں جا کر، تھانے میں جا کر FIR کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے اور عدالت پہ بھروسہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب اپنے منبر پر بیٹھ کر یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا اثر ہوگا اس عوام پر آپ خود جانتے ہیں۔ یہ صرف مفتی طارق مسعود صاحب نے نہیں دیا، بلکہ دیگر مسالک کے علماء اکرام بھی یہی آئے روز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگرچہ مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ پرانا کلپ تھا، پرانا بیان تھا، اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ اپنے اندر تبدیلی بھی لائی ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے، جب ان کو واجب القتل قرار دیا جاتا ہے، اس وقت مفتی طارق مسعود جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بڑے ناقدین میں سے ہیں، وہ اس فتوے سے بھی داتنکی کا اظہار کرتے ہیں اور اس طرح کے فتووں کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کا وہ پرانا کلپ آپ ایک بار سن لیں کہ جذبات میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ ہم ان منحوس عدالتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ان کو راستے دے رہے ہیں، امریکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے، اس پر 100 دفعہ 1000 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں اور واضح لفظوں میں ان حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے بے غیرت اور اتنے دیوس نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے محمد کو برا بھلا کہے اور ہم کسی پولیس والے کے پاس جا کے اس کی رپورٹ لکھوائیں۔ ایسی بغیرتی انشاءاللہ ہم سے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب کی یہ گفتگو آپ نے سنی۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہاتھوں کی باندھی ہوئی دانتوں کو بھی کھولنی پڑتی ہے، تو وہی کچھ مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تمام علماء کرام جو کہ اس طرح کی جذباتی تقریریں کرتے ہیں یا پھر وہ فتاوے جاری کرتے ہیں،
وہ عوام کو اشتعال دلاتے ہیں تو آپ بھی انسان ہیں۔ ہو سکتا ہے آج مفتی طارق مسعود ہیں تو کل آپ ہوں۔ اس سے پہلے یہی عمل ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے خلاف بھی ہوا تھا، ان کو بھی واجب القتل قرار دیا گیا تھا، ان کی بھی معافیاں تسلیم نہیں کی جا رہی تھی۔ کون معافی تسلیم نہیں کرتا؟ ان کے مخالف مسلک والے۔ یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے اور یہ ہم سب کے لیے، عوام کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آج ہم کسی کو بغیر کسی ثبوت کے گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلاتے ہیں، اس کے خلاف غلط پرچوں کا اندراج کرواتے ہیں یا اس کو ہم مار دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کی جگہ ہم ہوں۔ یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب کس کی باری ہے، کس کے ساتھ کیا ہو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری تصویریں نیٹ پر موجود ہیں، کوئی بھی ہمارا جو شریک ہے، ہمارا جو دشمن ہے، بے شک وہ ہماری رشتہ داری میں سے ہو سکتا ہے، وہ ہماری تصویر اٹھائے، ہمارے نام کا اکاؤنٹ بنائے، اس سے توہین آمیز پوسٹیں کرے، اس کے بعد ہوگا کیا کہ ہمیں صفائی کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ آپ کو صفائی کا موقع عوام نے دینا ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بے گناہ ہوں، آپ کے نام پر کوئی اور اکاؤنٹ بنا کر گستاخی کر دے اور اس کے بعد آپ کو عوام پکڑ کر جلا ڈالے، آپ کو صفائی کا موقع بھی نہ ملے۔ لہٰذا اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کسی پر توہین مذہب کا الزام لگتا ہے، جب تک آپ اپنے کانوں سے نہ سنیں، جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اس پر یقین نہ کریں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانیاں ہو سکتی ہیں، اس کے پیچھے رشتے کے تنازع ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے جائیدادوں کی تنازع ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے ذاتی دشمنیاں ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے سن لیں تو ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ پروف جا کر عدالت کو دیں، آپ اس کے خلاف مقدمات لڑیں، آپ اس کے خلاف گواہی دیں، جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے اسلام سے، آپ اپنے مذہب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس شخص کے خلاف قانونی طور پر آپ جنگ لڑیں۔ اس کے بعد عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے، عدالت اگر اس کے حق میں فیصلہ دے گی تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب اس کا ذمہ جو ہے وہ اس جج نے اور عدالت نے ہی کرنا ہے۔ اللہ کے حضور انہوں نے جواب دہ ہونا ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ مفتی صاحب کی گفتگو میں جس طرح سے آپ نے سنا کہ ان دیوس عدالتوں پر ہمیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پولیس میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو یہ جو حد سے زیادہ غیرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ کبھی کبھی آپ کے اوپر بھی پلٹ جاتا ہے اور آپ کو صفائی کا موقع بھی نہیں ملتا۔ جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر قدم بقدم آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ آج ہم فلاں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کفر کے فتوے دے رہے ہیں تو ہماری باری نہیں آئے گی۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ رات کو آپ سوئے ہوئے ہوں اور آپ کے گھر کے باہر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں کہ آپ نے گستاخی کر دی اور آپ کو پتہ تک نہ ہو کہ ہوا کیا ہے، کسی اور نے آپ کے اکاؤنٹ بنا کر آپ کی تصویر کا استعمال کر کے آپ کے خلاف اس طرح کی مہم چلائی ہو اور جاہل عوام جو ہے وہ آپ کو صفائی کا موقع بھی نہ دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے حادثات سے پناہ مانگیں اور اس طرح کے جاہلوں کے شر سے بھی اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام پسند آئے تو ویڈیو شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔